پاکستان میں انسانوں کی جانیں لینے میں بھارت ملوث نکلا، یہ اب مسلمہ حقیقت بن چکا ہے اور اس کا اب پوری دنیا بذات خود سرٹیفکیٹ کے طور پہ وہ چیز سامنے لا رہی ہے۔ مودی سرکار کی ملی بھگت سے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی نے پاکستان میں 6 افراد کو قتل کیا ہے۔ چلیے اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار اور سابق وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب گڈ مارننگ، امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے سر آپ۔ حارث صاحب، پیٹرن تو بڑا ہی کلیئر ہے، پیٹرن بڑا کھول کے سامنے آ چکا ہے۔ I would have loved to talk about the pattern کہ جو مودی کا موڈس آپرینڈائی ہے وہ بڑا خطرناک ہے، کس طریقے سے دیگر ممالک سے وہ لنک کرتا ہے، اس کے بعد وہ حوالہ کے ذریعے فنڈنگ اور پھر افغانوں کو استعمال کرنا۔ لیکن میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب یہ خبر جو واشنگٹن پوسٹ نے لگائی ہے، واشنگٹن پوسٹ کو اب جا کے یہ لگانی پڑ رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان چیختا رہتا تھا، دنیا سنتی نہیں تھی۔ جب کینیڈا اور امریکہ میں یہ تمام تر واقعات خود ان کے ساتھ ہوئے ہیں تب ان کو ریئلائز ہوا ہے کہ who is the devil۔ دیکھیں فیصل، بات یہ ہے کہ یہ جو بھارت ہے اس وقت یہ گلوبل ٹیررسٹ کنٹری ہے۔ کینیڈا میں آپ کے سامنے سکھ لیڈر کو انہوں نے مارا، قتل کیا، پھر امریکہ میں سازش تیار کی، وہ پکڑی گئی، اس کے بعد ابھی تک ان کی انکوائری چل رہی ہے۔ پاکستان میں ان کے جو ہوم منسٹر امیت شاہ، انہوں نے کنفیس کیا کہ ہم نے 20 پاکستانیوں کو ٹارگٹ کلنگ کی ہے جو ہمارے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ابھی واشنگٹن پوسٹ نے ڈیٹیل دی ہے۔ یہ تو بہت پہلے دیکھیں، پرابلم بھی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ امریکہ کو، یورپین یونین کو انڈیا کی ضرورت ہے۔ امریکہ انڈیا کو ایز اے پراکسی یوز کرتا ہے چائنا کے خلاف، پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف، اس کے بعد سی پیک ہم نے بنانے کے لیے چائنیز کو جو مارتے ہیں ان کی بی ایل ایف کے تھرو یہ مرڈر کرواتا ہے۔ ساؤتھ چائنا سی میں ان کی ضرورت ہے، جہاں پہ پرابلم چل رہی ہے وہاں انڈیا کو یوز کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے پھر اپنے انٹرنیشنل معاہدے ہیں، اسٹریٹجک معاہدے ہیں جو آپ نے 2+2 I2U2 ان کے تعلق ہے، تو اور ایک پھر تجارتی منڈی بھی ہے۔ لیکن ایک دنیا کو اب دوغلی پالیسی ختم کر دینی چاہیے۔ اٹس اے نون ٹیررسٹ۔ گلبھشن یادیو نیول کمانڈر پاکستان میں پکڑا ہوا ہے، سرونگ نیول کمانڈر تھا جو پاکستان میں کتنے لوگوں کو مار چکا ہے اور یہ پھر دہشت گردی کروا رہا تھا، وہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ICJ نے کہا جی کہ یہ ایک غلط بات ہے۔ ایون اجیت ڈوال نے خود کہا کہ یہ ایک غیر حقیقی عمل ہے جو ہم پاکستان میں کرتے ہیں، لیکن ہم کرتے رہیں گے۔ اوپن کہتے ہیں بلوچستان کو علیحدہ کریں گے۔ سو یہ تو دے آر دا فٹ کیس ٹو گو فار FATF میں جا کے یہ بلیک لسٹ ہونے چاہیے۔ یہ فائنینشیل ٹیررزم بھی کرتے ہیں اور فزیکل ٹیررزم بھی کرتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے یہ کابل میں BLA BLF BNA مجید بریگیڈ، خراسان گروپ، اس کے بعد یہ TTP خوارج، سب کابل ایمبیسی میں ان کی وہاں پر آ کے بیٹھتے ہیں، ان سے کوارڈینیشن کرتے ہیں، یہ وہاں ٹیررزم کرتے ہیں۔ سو یہ اگر پاکستان کو اب چاہیے کہ وی شوڈ ٹیک اسٹینڈ ویری اسٹرانگلی کہ ہم ایک ڈوجر تیار کریں، OIC کو بھیجیں، جو یونائیٹڈ نیشن کو بھیجیں، امریکہ کو بھیجیں، بتائیں فیکٹس اینڈ فگرس اباؤٹ آل دس ہیپننگ۔ سو دس از واٹ از ڈن۔ ادروائز یہ اب بہت زیادہ حد سے کراس کرتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک RRS کا آپ کو پتہ ہی کہ کیا ایجنڈا کیا ہے، ایکسٹریمسٹ ہندو یہ پارٹی ہے، اور یہ کشمیر میں جو کر رہے ہیں، ایون لنچنگ آف مسلمس کر رہے ہیں، پھر اپنے کرسچن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو یہ تو نو ٹیررسٹ کنٹری، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ جی ویسے سر، وزیر داخلہ محسن نقوی پہلے بھی یہ انکشاف کر چکے ہیں کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ کیا ماضی میں بھی جو ہے پاکستان میں اس قسم کی جو کارروائیاں ہوتی رہی ہیں جس میں کچھ افراد کو ٹارگٹ کلنگ کروا کر مروایا گیا، اس میں بھارتی ایجنسیاں ملوث رہیں؟ 100% دیر از نو ڈاؤٹ۔ 20 لوگ انہوں نے پاکستان میں مارے ہیں۔ ابھی آپ کے اندر ایک شہری ہے محمد ریاض، پھر ایک مولانا شاہد لطیف، ان کو مرڈر کیا ہے۔ دیکھیں پاکستان کو بڑا اسٹرانگلی رہنا چاہیے، ہمیں ڈپلومیٹک آفینسو پہ جانا چاہیے، ہمیں اب بات کرنی چاہیے، بیکاز ایک آپ واحد نیوکلیر اسلامک نیوکلیر کنٹری ہیں جو وی آر آلسو ٹارگٹ کے یہ کیوں ہم نے نیوکلیر سرٹیفکیٹ رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی نے امریکہ کی رپورٹ دیکھی، امریکن جو ایڈوائزر ہیں رچرڈ میکنل، انہوں نے ایک بڑا کلیئر کہا جی کہ ہم یہ میزائل ٹیکنالوجی کے اوپر، ہیومن رائٹس کے اوپر ہر لحاظ سے دے وانٹ ٹو پریشرائز پاکستان۔ لیکن یہ تو پاکستان کی مسلح افواج چیف آرمی اسٹاف کو تحیہ ہے کہ ہم نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اور یہ مرڈر جو ہو رہے ہیں یہ اٹ از ویری سیریس۔ آپ بتائیے کینیڈا کے اور امریکہ انڈیا کے کتنے خراب تعلقات ہوئے ایک سکھ کے مرڈر کے اوپر، تو
تو ہمارے تو 20 شہری مارے گئے ہیں، اس کے بعد کتنے لوگ گلبشن یا دیو میں مارے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں اب اسٹرانگ لینا چاہیے اور اس کے اوپر حکومت کو بڑا اسٹرانگ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. بالکل. اور حارث صاحب، یہ پاکستان کے لیے ایک بہترین ونڈو آف اپرچونٹی ہے اتنے سالوں میں کہ جب دنیا بھی اب ہماری ہم آواز ہوتی جا رہی ہے بھارتی دہشت گردی کو بے نقاب کرنے میں. جو پورا چینل ہے کس طریقے سے بھارت سے انٹرمیڈیریز جو کوارڈینیٹرز ہیں ان تک چیز جاتی ہے، پھر وہ یا تو لوکل کرمنلز یا افغان نیشنلز کو استعمال کرتے ہیں، یہ جو مرڈر فار ہائر ٹیکٹکس ہے، اور اس کا جو جس طرح سے وہ چینل یوز کرتے ہیں نان بینکنگ چینل، اب یہ تو سب عیاں ہو گئی ہے نا حارث صاحب. پاکستان کے پاس اب کیا آپشن ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہے سب سے بہترین پاکستان کے پاس کہ وہ اپنی آواز چاہے عالمی عدالت انصاف ہو یا کہیں بھی وہ لے جا سکے، بیکاز the powers are behind us right now. دیکھیں واشنگٹن پوسٹ یہ بڑا امپورٹنٹ نیوز پیپر ہے اور یہ خبر چھاپتے ہیں، یہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ چھاپتے ہیں. پاکستان کو چاہیے کہ اس سے لیڈ لیتے ہوئے اب دوبارہ ایک ڈوزیئر تیار کریں، جس میں میرے خیال میں پہلے تو اسلام آباد جتنے دنیا کے امبیسڈرز ہیں ان کو آپ کا فورن منسٹر اور اس کے بعد آپ کے انٹیریئر منسٹر یہ بیٹھ کے وہاں پر پورے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ سب کو بریف کریں گے واٹ انڈیا از ڈوئنگ. اگر ایک سکھ لیڈر کے اوپر کینیڈا کی اور انڈیا کی طرف بہت خراب ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ ہمیں ایز اے سوورن اسٹیٹ بہیو کرنے کی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو ٹیک ویری اسٹرانگ اسٹیپ، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم ایک پریس کانفرنس کریں، سب کو بتائیں انویسٹرز کو کہ یہ انڈیا کا کالا چہرہ ہے اور یہ انڈیا گلوبل ٹیررزم کر رہا ہے، اور یہ پاکستان میں ہم یہ سفر کر رہے ہیں. یہ یونائٹڈ نیشن کے جو چارٹر ہے اس کے خلاف بھی ہے کہ ایک ملک میں آپ اپنے نیبرنگ ملک میں آپ دہشت گردی کریں اور بلوچستان کو سیپریٹ کرانے کی کوشش کریں، جبکہ وہاں پر 1-2% لوگوں کو انہوں نے ورغلایا ہوا ہے. ان کو یوز کرتے ہیں، ان کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں. سو پاکستان کو 2-3 اسٹرانگ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. نمبر 1، بلوچستان کے حالات کے لیے وہاں پر آپ اکنامک ایک پیکیج لے کر آئیں. بے روزگاری وہاں پر زیادہ ہے. جب آپ غریب لوگ ہوتے ہیں، آپ کا روزگار نہیں ہوتا، پھر ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی جو ہوتی ہیں وہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق اپنا ٹول بنا کے استعمال کرتی ہیں تھوڑے پیسوں کے بعد. وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پلس یہ پھر ہم یہ جو ایک ڈوزر بنا کے بھیجیں تاکہ انڈیا کو پتہ چلے کہ واٹ آل انڈیا از ڈوئنگ. فائنینشیل ٹیررزم اور فزیکل جو یہ ٹیررزم، یہ دونوں کو علیحدہ کر کے بڑا ڈیٹیل میں بتایا جائے، تبھی انڈیا کا یہ کالا مکروہ چہرہ نظر آئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. اس اہم معاملے پہ آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. تو اب ہی بالآخر چلانے لگی ہے بھارت کی اس کھلی دہشت گردی پہ. بھارت ہمیشہ سے پاکستان پہ اسٹیٹ ٹیررزم کا الزام لگاتا ہے، لیکن اگر فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کی جائے تو اسٹیٹ ٹیررسٹ کون ہے، واشنگٹن پوسٹ جو ہے وہ چیخ کے یہ چیز بتا رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.